تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے یہ مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے. کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو. دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں، تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے، ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے. جناب صاحب، آپ نے 2024 کا پروفیشنل ریویو اس پریس کانفرنس میں پیش کیا، مگر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جو کہ افواج پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر جو 4 چارجز ہیں وہ بڑے کلیئر اس میں مینشن کیے گئے تھے. جو 5واں تھا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا. تو انڈر ٹرائل جو اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے، جو انویسٹیگیشن ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جاری ہے. 9 مئی ایک خاص سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، اسی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو کیا اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ؟ ٹھیک، دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی. پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے. اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد، نہ کہ الزامات پر. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود احتسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے
نا حمایتی ہے، اور کوئی بھی آفیسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ حساس کیس ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں، اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے۔ اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی جو ضروری ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا۔